بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، 22 رجب المرجب کی نظر، جس کو کونڈوں کی نظر کہا جاتا ہے، کیا وہ شرعی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ 22 رجب المرجب جو کہ مسلمانوں کا اسلامی مہینہ شمار کیا گیا ہے، اس میں نظر امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ کونڈوں کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس نظر کو کونڈے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن مؤمنین ایک خاص قسم کے ظرف میں نظر رکھ کر مؤمنین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ خاص قسم کا ظرف مٹی کا بنا ہوا برتن ہوتا ہے جس کو کونڈا کہا جاتا ہے، اسی لیے کونڈے کے نام سے یہ نظر مشہور ہو گئی۔ چونکہ مؤمنین قدیم جو پہلے زمانے سے رسم چلی آ رہی ہے، اس دور میں مؤمنین اس نظر کو کونڈے میں رکھ کر اور ایک کپڑے میں ڈھک کر مؤمنین کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ برتن ہیں یا وہ ظرف ہیں جس میں نظر کو رکھا جاتا ہے، وہ چاہے میٹھی ٹکیاں ہوں، پوریاں ہوں، کھیر ہوں، انہی 3 چیزوں پر عوام میں رائج ہے کہ نظر دی جائے۔ اور کیا یہ شرعی حیثیت اس کی ہے یا نہیں؟ اگر اسلام میں روایات اور آیات ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کو دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس نظر کی کوئی اہمیت یا کوئی شرعی حیثیت نہیں پائی جاتی ہے۔ جناب سید علی شرف الدین اپنی کتاب عقائد و رسومات شیعہ میں بیان کرتے ہیں، وہ رسومات جو اسلام میں یا اسلام پر ان رسومات سے کوئی حرف نہ آئے یا فتنہ اور اختلاف کا سبب نہ بنے، ایسی رسومات کے رائج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی رسومات جو کہ انسانوں کے لیے مفید ہو، صلہ رحمی کا سبب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 22 رجب المرجب کی یہ نظر انہی رسومات میں سے ایک رسم ہے جو مؤمنین کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور جس سے محبت، الفت، صلہ رحمی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ 22 رجب کی گھڑی رحمتوں کی ہے، کونڈوں کی یہ نیاز بڑی برکتوں کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 22 رجب المرجب کی نظر و نیاز کے بارے میں کسی معصوم کی حدیث پائی جاتی ہے یا نہیں؟ صراحتاً اور آشکار طریقے سے صرف مخصوص 22 رجب کے حوالے سے کوئی ایسی احادیث روایت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن مؤمنین کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے حدیث بیان کی گئی ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، فقال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال اطعام الطعام و اطیاب الکلام۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ مؤمنین کو کھانے کی دعوت دیں اور ان سے اچھی رفتار کے ساتھ، اچھی گفتار، اچھے اخلاق، اچھی رفتار سے پیش آئیں، یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اس حدیث کو کتاب المحاسن میں نقل کیا گیا ہے۔ احمد بن محمد بن خالد نے اپنی کتاب المحاسن میں نقل کیا گیا ہے، جن کی وفات 280 ہجری میں بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ائمہ کے دور میں لکھی گئی ہے، اور جلد نمبر 1، باب نمبر 47، صفحہ نمبر 292 پر یہ بیان کی گئی ہے۔ اور اسی روایت کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بیان کیا۔ یہ بحار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے جو چند باتیں بہت مہم ہیں وہ یہ ہیں، پہلا یہ کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں وہ خواتین جو حالت نجاست میں ہیں یا حیض کی حالت میں ہیں، وہ پوریاں اور میٹھی ٹکیاں یا کھانے کے پکوان نظر کے لیے نہیں بنا سکتی، ان کے بنانے میں ایسا
کوئی مسئلہ نہیں ہے، باوضو رہ کر وہ بنا سکتی ہیں اور کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نذر کو گھر سے باہر لے کر نہیں جا سکتے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس نذر کو بنانے کے لیے خاص دن کا تعین نہیں کیا گیا، آپ سال میں کسی خاص دن میں جب چاہے نذر کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چوتھے یہ کہ کنڈوں میں رکھ کر نذر کا اہتمام کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ جس ظرف میں بھی چاہیں اس میں رکھ کر نذر کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ نذر و نیاز کا اہتمام صرف میٹھی ٹکیاں، پوریاں، کھیر پر ہی نہیں ہو بلکہ جو چیز کھائی جاتی ہیں ان پر نذر دلائی جا سکتی ہے۔ چھٹے یہ کہ معصومین علیہم السلام نے نذر کے لیے کوئی خاص قسم کے پکوان یا کھانے کی چیزوں کے لیے تاکید نہیں کی گئی ہے کہ ان چیز پر نذر دی جائے یا نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رات بھر نذر کے سامان کو بنایا جائے اور دن میں نذر دلائی جائے، بلکہ دن میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور دن ہی میں نذر بھی دلائی جا سکتی ہے۔ ساتویں یہ کہ نذر کے لیے جو بعض من گھڑت کہانیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ ان کی جگہ بہتر یہ ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جائے، دعائے توسل کی تلاوت کی جائے، مؤمنین کے لیے دعا کی جائے، جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہ نذر ایک مومنین میں بھائی چارگی کا پیغام پہنچاتی ہے، اس نذر سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نذر کے ذریعے صلہ رحمی کا بہترین اقدام ہو سکتا ہے، اور بہترین سبب یہی ہے چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب تذکرۃ المعصومین صفحہ 82 پر کہ جو شخص قاطع رحم ہوگا، اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ دے گا یا تعلقات ختم کر دے تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اتنی مذمت قاطع رحم کی بیان کی گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑا جائے، اور اسی نذر کے ذریعے مومنین میں محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بہترین چیزیں یہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور اس کام میں ہماری مدد کی جائے جتنا بھی ممکن ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور کریں۔